امام الاولیاء والفقہاء عبد الوہاب شعرانی نے ترجیح و مذہب ابی حنیفہ کتاب لکھی ہے، حالانکہ خود شافعی ہے. ایسی عجیب بات. تھا میرے اوپر اندھیرا تھا. ایک خاص اندھیرا ہوتا ہے جس کو عالم محسوس کرتا ہے. تو میں نے امام ابو حنیفہ کے لیے کچھ نوافل پڑھے اور بخشے. اس کے بعد وہ اندھیرا کم ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ میں امام صاحب کے فضائل و مناقب جمع کروں، تو وہ اندھیرا سارا چھٹ گیا. اور جب میں نے کتاب لکھی امام اعظم کے مفاخر و مدائح پر، تو میں نے دیکھا کہ ایک تاج میرے سر پر رکھا گیا، اور اس تاج سے تمام کے تمام ملک روشن ہو گئے. اشارہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب اور فقہ پورے عالم میں تاج التیجان ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں، پھر یہاں کیسا؟ یہ خدا کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے ان پر. ابو حنیفہ نے اس وقت یہ مذہب صحیح کیا ہے کہ صحابہ موجود تھے مدینہ و مکہ میں. ان کی موجودگی میں امام صاحب نے ان سے پوچھ پوچھ کے روایتیں صحیح کی. اور امام صاحب نے کہا ہے پہلی تکبیر کے رفع دین کے بعد کوئی رفع دین نہیں. یہ آمین ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھینس کا بچہ ماں کو پکار رہا. اور امام صاحب کہتے ہیں نہیں، آمین تو خود دعا ہے اور وہ آہستہ. بخاری شریف میں قال عطا آمین دعا ہو، اور قرآن میں پیغمبروں کی دعا آہستہ ہوتی تھی. اذ نادى ربه نداء خفيا. الغرض امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی نماز دیکھنے کے بعد ان کے شکرانے نہیں ختم ہوتے ہیں کہ کیسی شان کی نماز پڑھوائی. کوئی یاد رکھتا ہے، کوئی یہاں رکھتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے. بھئی اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے اس مسئلے کا. امام صاحب کہتے ہیں خبردار، ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھو اور کلائی کلائی پر لے آؤ، انگلی اوپر چڑھاؤ، نیچے نہ لٹکاؤ، اور اس کے نیچے کرو، ہاتھ چھوڑ دو، خود بخود سنت جگہ تاختہ سر رہو گے. عورتوں کو کہا ہے کہ آپ چاہتی ہیں چھپائے. اب یہ پتہ نہیں عورتیں بن رہے ہمارے سامنے، ٹانگیں کھولتے ہیں کہ ہم بہت زخمی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے حجام نے زیادتی کی ہو. ہم اور بدگمانی تو نہیں کر سکتے ہیں کہ چھپ کے سبھاڑے منڈل ہے. یہی کہیں گے کہ بھئی ختنے میں تکلیف ہوئی ہے، یا غریب نے جلاب لیا ہے اور زخم بڑا ہو گیا. مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ.